ریپڈ ریڈز کلب میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوشی زیادہ چیزیں حاصل کرنے میں نہیں بلکہ کم چیزوں کے ساتھ سکون سے جینے میں ہے۔ اس کتاب کا نام ہے زین دی آرٹ آف سمپل لیونگ، جسے جاپانی مصنف ماسونو نے لکھا ہے۔ مصنف ایک زین راہب ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو سادہ، متوازن اور پرسکون بنا لیں تو ہم حقیقی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہر انسان مصروف ہے۔ ہم زیادہ پیسہ، زیادہ کامیابی، زیادہ سہولیات اور دوسروں سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس دوڑ میں ہم سکون، اطمینان اور اپنے اندر کی خوشی کھو دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیشہ زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی کم ہی کافی ہوتا ہے۔ کتاب کا پہلا سبق یہ ہے کہ اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزیں نکال دیں۔ صرف گھر ہی نہیں بلکہ اپنے ذہن کو بھی صاف کریں۔ جس طرح ایک بے ترتیب کمرہ انسان کو بے سکون کر دیتا ہے، اسی طرح بے شمار پریشانیاں، فضول خیالات اور غیر ضروری ذمہ داریاں ہمارے ذہن کو تھکا دیتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کے کسی کام کی نہیں، اسے چھوڑ دیں۔ جب آپ اپنے ارد گرد سادگی پیدا کریں گے تو آپ کے اندر بھی سکون خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہر دن کا آغاز خاموشی سے کریں۔ صبح کے چند منٹ بغیر موبائل، بغیر شور اور بغیر جلدی کے گزاریں۔ صرف گہری سانس لیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو محسوس کریں اور اپنے دل کو پرسکون ہونے دیں۔ دن کا آغاز جس کیفیت سے ہوتا ہے، اکثر پورا دن بھی ویسا ہی گزرتا ہے۔ کتاب کا ایک خوبصورت سبق یہ ہے کہ حال میں جینا سیکھیں۔ اکثر لوگ یا تو ماضی کی غلطیوں پر افسوس کرتے رہتے ہیں یا مستقبل کی فکر میں پریشان رہتے ہیں، لیکن زندگی صرف اسی لمحے میں موجود ہے۔ اگر آپ چائے پی رہے ہیں تو صرف چائے کا لطف اٹھائیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو مکمل توجہ انہی پر دیں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دل و دماغ کو بھی اسی عبادت میں شامل کریں۔ یہی ذہنی سکون کا راز ہے۔ مصنف ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ قدرت کے قریب جائیں، درختوں کے درمیان چہل قدمی کریں، پرندوں کی آوازیں سنیں، بارش کو محسوس کریں، آسمان کو دیکھیں اور سورج کی روشنی سے لطف اٹھائیں۔ قدرت ہمیں خاموشی سے بہت کچھ سکھاتی ہے۔ جب ہم فطرت کے قریب ہوتے ہیں تو ہماری پریشانیاں خود بخود ہلکی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ کتاب میں ایک اور اہم سبق ہے کہ ہر کام پوری توجہ سے کریں۔ آج کل ہم ایک وقت میں کئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے موبائل استعمال کرتے ہیں، بات کرتے ہوئے کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور کام کرتے ہوئے ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ زین فلسفہ کہتا ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک کام کریں اور اسے پوری توجہ کے ساتھ انجام دیں۔ یہی عادت آپ کے کام کے معیار اور ذہنی سکون دونوں کو بہتر بنائے گی۔ مصنف کہتے ہیں کہ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دیں۔ ہر انسان کا سفر مختلف ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے زیادہ کامیاب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناکام ہیں۔ اپنی رفتار سے آگے بڑھیں، اپنی کامیابی کو دوسروں کے معیار سے نہ ناپیں، بلکہ اپنی کل سے بہتر بننے کی کوشش کریں۔ کتاب ہمیں سادہ زندگی اپنانے کی دعوت دیتی ہے۔ زیادہ کپڑے، زیادہ سامان اور زیادہ خواہشات ہمیشہ زیادہ خوشی نہیں لاتی۔ جو چیز واقعی ضروری ہے اسی پر توجہ دیں۔ جب خواہشات کم ہوتی ہیں تو شکر گزاری بڑھتی ہے، اور جب شکر گزاری بڑھتی ہے تو دل میں سکون آتا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ روزانہ کچھ وقت خاموشی میں گزاریں۔ خاموشی صرف آواز کا نہ ہونا نہیں بلکہ اپنے اندر کی آواز کو سننے کا موقع ہے۔ اگر آپ ہر روز چند منٹ خاموش بیٹھیں، گہری سانس لیں اور اپنے خیالات کو بغیر کسی فیصلہ کیے دیکھیں تو آہستہ آہستہ آپ کا ذہن پرسکون ہونے لگے گا۔ کتاب میں تعلقات کے بارے میں بھی ایک اہم سبق دیا گیا ہے۔ لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں۔
ہر شخص اپنے کسی نہ کسی مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نرم لہجے میں بات کریں گے، دوسروں کو عزت دیں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاف کرنا سیکھ لیں تو نہ صرف آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ آپ خود بھی زیادہ سکون محسوس کریں گے۔ مصنف ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ مصروف ہونا ہمیشہ کامیاب ہونے کی علامت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آرام کرنا، خاموش بیٹھنا اور اپنی زندگی پر غور کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا محنت کرنا۔ اگر آپ ہمیشہ دوڑتے رہیں گے تو ایک دن جسم اور ذہن دونوں تھک جائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی میں آرام کے لیے بھی وقت ضرور نکالیں۔ کتاب کے مطابق روزمرہ کے چھوٹے کاموں میں بھی خوبصورتی تلاش کریں۔ گھر صاف کرنا، پودوں کو پانی دینا، چائے بنانا یا کتاب پڑھنا، یہ سب صرف کام نہیں بلکہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے مواقع ہیں۔ اگر آپ انہیں محبت اور توجہ سے کریں تو یہی معمولی کام بھی خوشی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ مصنف آخر میں کہتے ہیں کہ خوشی کسی منزل کا نام نہیں بلکہ جینے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ ہر دن تھوڑا سا سادہ، تھوڑا سا شکر گزار ہونا اور تھوڑا سا مہربان اور تھوڑا سا پرسکون بن جائیں تو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ سکون باہر کی دنیا میں نہیں ہے بلکہ آپ کے اپنے دل میں موجود ہے۔ تو آئیے اس کتاب کے اہم اسباق کو مختصر طور پر دہراتے ہیں۔ اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزیں نکالیں۔ ہر دن کا آغاز خاموشی اور سکون سے کریں۔ حال میں جینا سیکھیں۔ قدرت کے قریب رہیں۔ ایک وقت میں ایک کام پوری توجہ سے کریں۔ دوسروں سے موازنہ نہ کریں۔ سادہ زندگی اپنائیں۔ خاموشی کو اپنی عادت بنائیں۔ لوگوں کے ساتھ مہربانی کریں۔ مصروفیت کے ساتھ آرام کو بھی اہمیت دیں اور ہر چھوٹے لمحے میں خوشی تلاش کریں۔ اگر آپ ان چند اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں زیادہ دولت نہ آئے لیکن یقیناً زیادہ سکون، زیادہ اطمینان اور زیادہ خوشی ضرور آئے گی۔ اگر آپ کو آج کی یہ کتاب پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ریپڈ ریڈز کلب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، جہاں ہم ہر ہفتے ایسی ہی بہترین کتابوں کا آسان اور دلچسپ خلاصہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ یاد رکھیں، سادہ زندگی کم چیزوں کے ساتھ جینے کا نام نہیں بلکہ زیادہ سکون کے ساتھ جینے کا نام ہے۔ اللہ حافظ۔